अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत अली डार स्पोर्ट्स चैनल से। और आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस मेहमान को मदऊ किया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनसे तारुफ करवाने से पहले हम अपने चैनल के नाज़रीन को बता दें कि जो नाज़रीन हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के बटन को ऑल पर क्लिक भी कर दें, क्योंकि जो आने वाली नए हमारे प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आ जाए। और जो हमारे मेहमान हैं वो कह रहे हैं कि हमारे भाई भी हैं, हमारे लंगोटिए भी हैं, वो कह रहे हैं कि बचपन इकट्ठे ही हमें गुजारा है इनसे, तो हम इनका आपसे तारुफ करवाते हैं। गुलाम हुसैन साहब जी सदर है रेक्स सिटी। ये कह लें कि कंप्यूटर मार्केट है रेक्स सिटी। ये कह लें कि पाकिस्तान की दूसरी या तीसरी बड़ी मार्केट है। तो कह लें कि फैसलाबाद की सबसे बड़ी मार्केट है। और कह लें कि ये उस मार्केट के सदर हैं। हम तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। गुलाम साहब क्या हाल है जी? जी बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गुलाम साहब आप मुझे बताएं कि आप बेतहाशा अदारों में इन्वॉल्व हैं, तो आप हमें तो समझ नहीं लग रही है कि आप कितने अदारों में इन्वॉल्व। आप हमें ना तफसीलन बताएं कि कौन कौन से आप अदारे में आप कह लें कि खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ रब्बुल आलमीन का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका फ़राहम किया। मैं सदर हूँ अंजुमन ताजरान रेक्स सिटी कंप्यूटर IT प्लाज़ा, जो कि पाकिस्तान की तीसरी बड़ी मार्केट और फैसलाबाद की सबसे बड़ी कंप्यूटर मार्केट है। और साथ में चेयरमैन हूँ स्टैंडिंग कंप्यूटर एंड हार्डवेयर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, और BOD मेंबर हूँ मैं नेक्सिस लायन क्लब के, और साथ में इसके रोटरी जो क्लब है रोटरी क्लब ऑफ लायलपुर, इससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर हूँ। और ये जो खिदमात का सिलसिला है ये रब्बुल आलमीन की ख़ास इनाम है, करम नवाजी है कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन दिन रात जो मखलूक़ात खुदा है इसके लिए ख़ालस तरीके से कोशिश रहते हैं कि उनकी खिदमत की जाए। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास इतना टाइम कैसे निकालते कैसे हैं ये? चलो एक शुबह आता है, बंदा कहता है चले यार वो टाइम घर पे भी टाइम देना है, बच्चों को भी टाइम देना है, तो वो कैसे मैनेज कैसे करते हैं आप? जी सबसे पहले तो जब हम कहते हैं जी अमलों का दारोमदार नियतों के ऊपर है। जब आप कोई भी चीज़ का इरादा करते हैं उसके अंदर अगर पुख्तगा आपका ज़हन होता है और उस जहन के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो एक खुदादा सलाहियत भी बंदे के अंदर मौजूद होना शुरू हो जाती है, वो आप उसमें टाइम मैनेज कर लेते हैं। और तकरीबन मुझे जिस चैनल के ऊपर भी इंटरव्यू देने जाता हूँ या मेरे पास आते हैं मेरे जो भाई हैं जो मेरे लिए बहुत ही काबिल इज़्ज़त हैं, वो ये सवाल करते हैं, ये जो भी आप जहन बनाएंगे जैसा सोचोगे ना आप वैसा बनोगे। मेरा डे फर्स्ट से यही जहन था कि लोगों के काम, मेरे नज़दीक जो ज़िंदा जिस्म है वही है जो दूसरे के काम आता है, नहीं तो बंदा मुर्दा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैनेज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्लब के काम जो है, क्योंकि हमारी एक कम्युनिटी है, सर फ़ारूक यूसुफ साहब हैं जो कि नेक्सिस लायन क्लब और रोटरी क्लब ऑफ लायलपुर को देख रहे हैं। वो कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं हमारे सर पे होती हैं, कुछ उनके ज़िम्मा होता है, वो हम मैनेज करते हैं मिलके। इस तरह जो अकेला बंदा कुछ भी नहीं होता। हमेशा आप के तवज्जो से मैं बताना चाहता हूँ कि जमात ही कमालात हुआ करती है। इस तरह यूनिटी के काम है, रेक्स सिटी यूनियन के काम है। हमारे सरपरस्ती आला मियाँ साकब साहब हैं, फाइनेंस के एतबार से वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं मुझे प्लाजे को, ताकि खिदमत का निज़ाम चलता रहे सिस्टम। इस तरह जो दूसरे दोस्त हैं, सैफुल्ला सैफ़ी साहब हैं मेरे भाई हैं, और वाइस चेयरमैन साहब हैं हाजी आसफ साहब हैं, सीनियर नायब सदर हाजी नईम साहब हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। इस तरह पूरी एक लेन है। तो टीम आपकी टीम वर्क, चेयरमैन मियाँ मोहसिन साहब हैं, वो टीम है, वो अपना अपना काम जो है जब करेंगे तो वो जिस तरह एक गाड़ी है 4 पहिए हो तो वो अपनी मंजिल की तरफ गामज़न रहती है, एक भी पंक्चर हो जाए वो नहीं जा सकती। तो मोहब्बतें बांटें, खुशियाँ दें, तो मैं नहीं समझता हूँ आपको मोहब्बत ना मिले और खुशियाँ ना मिले। तो ये भी बताएं कि रेक्स सिटी बहुत बड़ी है, तो आप सदर हैं,
कोई आपसे पूछ ही लेता है यार इसमें दुकानें कितनी हैं या क्या है, तो वो आपको पता है सारा जो है मसला। जो रैक सिटी और मलहका मार्केटें हैं, ये 834 दुकानें हैं टोटल जो है, लेकिन इसे जो रजिस्टर्ड है, अच्छा रजिस्टर्ड के अलावा करीब 850 शॉप्स हैं। आपके जो बनी है यूनियन बनी है वहाँ जी रजिस्टर्ड जी। और हमारी पाकिस्तान पूरे में और पाकिस्तान से बाहर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारी जो यूनिटी है ये मशहूर है। नहीं तो ऐसा भी होता है कि सिर्फ 16 दुकानें हैं, एक मार्केट है, उसका एक प्रेसिडेंट है, एक जनरल सेक्रेटरी है, पूरा सेटअप है उनका, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन हमारी जो इतने हज़ार बंदा एक छत के नीचे हमा वक्त होता है दिन का टाइम के ऊपर, तो उनके अंदर सिर्फ एक प्रेसिडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह और एक जनरल सेक्रेटरी है, वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन है। कोई दूसरा बंदा ना लेग पुलिंग कर रहा है और ना ही कहता है जी, क्लेम करता है जी मैं यहाँ से प्रेसिडेंट हूँ। तो एक और भी चीज़ मैं पूछनी थी कि मसला ये है कि जैसे जो दुकानदार हैं 850 दुकानदार हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो आप उसका हल भी करते हैं कि बस ऐसे ही है कि अल्लाह तवक्कल ही छोड़ दिया जो मर्जी करो जी। अगर ऐसा हो रहा होता जैसे आप मोहतरम आपने मुझे सवाल किया है, तो कोई तकरीब बहुत जदीद दौर जा रहा है। इसके अंदर आप सुबह से शाम तक एक जगह के ऊपर प्रेसिडेंट नहीं रह सकते हो जब तक आप डिलीवर नहीं कर रहे। हम चौथा साल है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, चौथा साल अगर हम डिलीवर कर रहे हैं, दोस्तों से प्यार कर रहे हैं और मुस्बत सोच के साथ मुस्बत जो है नताइज निकल रहे हैं, तो दोस्त हमारे साथ प्यार कर रहे हैं। हम उनके चौकीदार भी हैं, उनके सिपाही भी हैं, उनके जानो माल का, उनके कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ जिसका हमने हलफ उठाया, अल्लाह करीम हमारे मददगार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब जा रहे हैं। चलो गुलाम हुसैन भाई, ये हमने पूछना था आपसे, जो स्मार्ट लॉकडाउन अब हुकूमत की तरफ से हुआ है, वो आपने क्या इकदाम किए हैं? और आप पहले भी बताया कि आप, हमने सुना था कि पहले भी आपके बहुत अच्छे इकदाम थे, वो भी ज़रा हमें आप तफसील में बताएं। जी, जो हुकूमत पंजाब की तरफ से इकदाम होते हैं, सबसे पहले हम उसका खैर मकदम करते हैं, क्योंकि जो अवामुल नास होते हैं ये एक औलाद की तरह होते हैं। जो पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, ये एक वालिदैन की तरह होते हैं। ये इन्होंने ट्रीट करना होता है, सबको बचाना भी होता है, सबको साथ लेकर चलना भी होता है। जी, हमारे जो रैक सिटी कंप्यूटर IT प्लाजा है, इसके अंदर हम वो हैं जो सबसे पहले सैनिटाइजर गेट लेकर आए, हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रोग्राम लेके आए, पाकिस्तान में सबसे पहले और हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रोग्राम लेके आए। और इन जो हमने 3 सैनिटाइजर गेट लगाए, सैनिटाइजर गेट का जो इफ्तिताह है वो सर सैयद अयूब बुखारी शाह साहब, जो असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद हैं, बहुत ही शरीफुल नफ्स, ईमानदार और ऐसे AC साहिबान पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए जो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़े अव्वल के ऊपर उन्होंने रहते हुए अपनी वर्किंग और खिदमात अंजाम दी। उन्होंने हमारी रैक सिटी के अंदर 12 बार हमारी गुजारिश के ऊपर विज़िट किया और सैनिटाइज़र गेट का इफ्तिताह किया, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। जान है तो जहान है, क्योंकि ये देखिए सबसे पहले ये इज्तिमाई मसला है। जब तक हमारी इज्तिमाई सोच नहीं होती, हम किसी भी पहलू से कामयाब नहीं हो सकते। ये सिर्फ मेरा आपका 2-4 लोगों का मसला नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है। हमें पूरी दुनिया के लिए सोचना होगा कि हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपकी बात काट के करता हूँ बात के, पिछले दफ़ा भी इसीलिए रैक सिटी खुली हुई थी, जो दूसरी मेरे ख्याल मार्केटें टोटली बंद थी। जी, इस तरह क्योंकि हम IT का काम करते हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो मेडिकल स्टोर है या खाने पीने की अशिया जहाँ से मिलती है, ये 3-4 जगह थी जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और हुकूमत पंजाब ने यहाँ पर रिलीफ दिया था टाइम। लेकिन SOP की सख्ती के साथ यहाँ पर SOP के ऊपर अमल हो रहा था, वो चीज़ें ओपन थी। और अभी 14 मार्च से हमने अमल दरामद शुरू करवा दिया है, जबकि हुकूमत पंजाब की तरफ से, लोकल इंतज़ामिया की तरफ से 15 मार्च से इसके ऊपर जो सख्ती के साथ अमल दरामद शुरू करवाया गया है। और जब तक हम खुद नहीं अपना ख्याल करते तो हम अपने बच्चों का ख्याल नहीं कर सकते, अपने बहन भाइयों का, अपने मिलने वालों का ख्याल नहीं कर सकते।
تو جدھر بھی میری آواز آپ کے توسط سے جا رہی ہے انہیں چاہیے کہ وہ خود سے اپنے اوپر یہ چیزیں اپلائی کریں، اور جو بھی ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ تعالی چند دن یہ گزر جائیں گے انشاءاللہ۔ صرف ہم نے اپنی صحت کو، اپنے بچوں کو بچا لیا، یہی بہت بڑی بہادری اور انعام ہوگا، ہماری بچت ہوگی انشاءاللہ۔ چلو غلام حسین بھائی، آپ سے ایک گزارش ہے، کیونکہ آپ ریک سٹی کے بھی صدر ہیں، کیونکہ چلے ریک سٹی کے تو آپ صدر ہیں، پر جو قریب بھی ہے، جو بھی مشکل میں ہے ورکر کہہ لے، جو آپ یہ ورکنگ کر رہے ہیں، تو آپ تو پھر ہر بندے کے لیے بہتری کا سوچتے ہیں پھر۔ جی تو ہم نے ایک آپ کو بتانا تھا کہ ہم پچھلے منتھ ہم نے پروگرام کیا تھا، یہ جال پہ جتنے بھی سیکورٹی گارڈ وغیرہ ہیں نا، یہ کہہ لیں کہ 9 نمبر گلی کے، فتح آباد کے، یہ سامنے جو جولری دکانیں ہیں ان کے، تو وہ ہم نے انٹرویو کیا تھا، وہ ہم نے جس سے بھی یہ سوال کیا نا، کسی کی 12,000 تنخواہ ہے، کسی کی 13,000 ہے، زیادہ سے زیادہ 15,000 تنخواہ والا بندہ دیکھا ہم نے، اور کسی کے 5 بچے ہیں، کسی کے 7 بچے ہیں، اور آپ ہی ہمیں یہ جواب دے دیں کہ کوئی یار کیسے یہ گزارا کرے گا، مجھے یہی بتا دیں آپ کہ 12-14 ہزار میں کیسے بندہ گھر کا نظام چلا سکتا ہے۔ تو آپ اس بارے میں ان کی بہتری کے لیے آپ کیا اقدام کر سکتے ہیں؟ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ کوئی آپ جائیں، یہ جو دوسرے بھی صدر ہیں ان سے ملاقات کریں یا میٹنگ کریں، یار کوئی 2-4-5 ہزار ان کا بڑھ جائے گا تو یار صدر یا سیکٹریوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں نا ہے، چلو ہے کہ یہ ویسے بھی ثواب کا کام ہے، یہ تو آپ ذرا بتا دیں یار۔ جی، آپ نے بہت زبردست بات کی ہے، پوائنٹ کو زوم کر کے جو ہے وہ مجھے سمجھایا ہے، اور اس کے اوپر مجھے جو بھی ورکنگ کرنا پڑی اس کے لیے غلام حسین اور اس کی جو پوری یونین ہے اور تاجران و ممبران جو ہیں وہ اس اچھے اور نیک کام کے لیے حاضر ہیں۔ اصل میں باقی جو میں آپ کی بات کاٹتا ہوں، یہ ہم نے آپ سے بعد میں پوچھنا بھی، آپ سے انٹرویو بھی کرنا ہے پھر اس موضوع پہ کہ یہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ جس طرح ہمارے پاس جس بندے کو سیکیورٹی گارڈ چاہیے ہوتا ہے نا، وہ سیکیورٹی کمپنیز بنی ہوئی اس کے ساتھ رابطہ کرتا ہے۔ اصل میں سیکیورٹی کمپنیز ہیں وہ جو 3-4 ہزار روپے وہ 1 منتھ کا ایک بندے کا رکھ جاتے ہیں خود، ٹھیک ہے، انہیں چاہیے کہ وہ جس بندے نے تنخواہ دینی ہوتی ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا 2-3 ہزار روپے سے۔ اور ہمارے پاس جس طرح سیکیورٹی گارڈ ہے ریک سٹی کے، اگر انہیں سیکیورٹی ایجنسی جو ہے وہ کم پیسے دے رہی ہے 1 منتھ کے، تو ہم اپنی طرف سے جو یونین ہے یا جو ہمارے مخیر حضرات ہیں، ہم ان کے تعاون سے ان کو اپنے پاس سے کوئی 2-3 ہزار روپے پر جو سیکیورٹی گارڈ ہمارے پاس ہے اس کو ہم پے کر رہے ہیں، یا آلریڈی ہمارے رواج موجود ہے ریک سٹی کمپیوٹر۔ ورک کر رہے ہیں جی جی، یہ پہلے سے ہی جو ہمیں پتہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر 13,000 یا 15,000 روپے ایک بندہ لے رہا ہے تو وہ اس سے کیا اپنا پورا کرے گا؟ یہاں پر 300 روپے کے جی کے قریب گھی کا ریٹ ہے، اور اکثر جو ایسے ہمارے دوست ہوتے ہیں محبت والے، ان کے جو گھر ہوتے ہیں وہ کرایہ پر ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں محبت ان سے زیادہ کرنی چاہیے، ان کے لیے زیادہ بہتر سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم مخلوقات خدا کی، مخلوق انسانیت کی خدمت کریں گے، اپنے آپ کو تو تسکین ہوگی، اپنے ایمان کی تازگی تو ہوگی، لیکن اللہ کی مہربانیاں بھی آپ کے اوپر ہوگی، کیونکہ اگر آپ زمین سے پریشانیاں کسی کی دور کرتے ہیں تو آپ کے لیے پریشانیاں ختم کر دی جاتی ہیں، اس کے اوپر کوئی دو رائے چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو انسانیت میں رہتے ہوئے یہ دیکھیں نا، مذہب دین اسلام بندہ اپنی فطرت کے اوپر آتا ہے۔ اگر ہم نیکسس لائن کلب سے یا اس کے بعد ہم روٹری لائل پور کلب سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر بھی اسے کریں گے ڈسکس، اور اس کا کوئی نہ کوئی آپ جب دل چاہے مجھے فون کال کریں، مجھے اس کا 3 سے 4 دن کا ٹائم دیں، اس کا رسپانس مثبت انداز میں مجھ سے لیں گے، اور اس کا ہم سیکیورٹی کمپنیز کے ساتھ چاہے رابطہ کریں، اور جیسے آپ نے مجھے فرمایا کہ جو موجودہ صدور ہیں جو 7 والی مارکیٹوں میں، ان کے پاس جائیں، اس مسئلے کا میں ذمہ دار ہوں اور اس چیز کی ذمہ داری لیتا ہوں، انشاءاللہ اس کو لے کر آگے چلیں ٹھیک گے۔ ہو گیا غلام صاحب بھائی، میں انشاءاللہ جو اگلے ہفتے انٹرویو کسی سے بھی ہم کریں گے نا، کسی جی سے، جی تو سب سے پہلے ہم آپ کا نام لیں گے کہ یہ انہوں نے یہ کام کر دیا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ باقی انشاءاللہ انشاءاللہ وہ آپ کہہ لیں کہ انشاءاللہ یہ نا
کہہ لیں کہ خدا کی طرف سے نا بندے کی ڈیوٹی لگتی ہے، بالکل ایسے تو الحمدللہ ہماری سوچ ہے کہ یہ ڈیوٹی آپ ہی سر انجام دیں. جی بالکل تو یہ لازمی آپ نے نا یہ ان کا لیے کرنا ہے، کیونکہ وہ بہت جی مجبور ہے، میں نے دیکھا ہے جی وہ نا ایسے بہت زیادہ مجبور تھے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی جو میرے دیکھنے میں چیزیں آئی ہیں، میرے دیکھنے میں یہ چیز آئی ہے کہ اگر میں خود ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یار میں نے 50,000 روپے یا 500 روپے کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو میں اپنے سیکیورٹی گارڈ کے جیب میں نہیں وہ پیسے ڈالوں گا. کیوں؟ فلاں وقت پہ تو اس نے میری بات نہیں تھی سنی، یا یہ میری بات نہیں مانتا، ٹائم پہ نہیں آتا، میں اس کو کراس کر کے اگلا بندہ جو ہے وہ تلاش کرتا ہوں، اس کی جیب میں وہ پیسے ڈال دیتا ہوں. یہ نہیں ہے بالکل کسی بھی اعتبار سے لوگ یہ نہیں ہم کہہ سکتے جی وہ خیال نہیں کرتے، وہ صرف تھوڑا سا انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ یار اس کا نہیں کرنا کچھ، میں کسی سڑک کراس کر کے کسی تیسرے بندے کو ڈھونڈ لوں گا. نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس چیز کو ہم نے، کیونکہ جب ہیلپ کرنی ہے اس کا بدلہ ہی اللہ کریم سے لینا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ وہ رسپانس دیکھیں. اللہ کی ذات کو کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ رزق تو سب کو دے رہی ہے. کوئی کنڈیشن تو نہیں ہے کہ آپ اگر مسلمان ہو تو ہی آپ کو رزق ملے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور رب العالمین نے ہمیں اپنا نیب بنایا ہے، اس اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ ہم دل کھول کر جو ہمارے ساتھ ہیں ان کا بھی خیال کریں. اور ہو سکتا ہے کہ میں یہ چیز بالکل سکس سینس سے اور بالکل یقین کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، خیال کر رہے ہوں گے جو اس کے ایکسٹرا جو ہے دکاندار حضرات. اچھا، تو غلام حسین بھائی ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ وہاں دسترخوان کا بھی آپ انتظام کرتے ہیں، مطلب منتھ میں کرتے ہیں یا ہفتہ وائز ہوتا ہے، وہ آپ بتائیں کہ وہ کیا سسٹم ہے آپ کرتے ہیں وہ بات. جی وہ ہمارے جو یونین کے ممبران ہیں وہ آپس میں تعاون کرتے ہیں پیسوں کے اعتبار سے، اور پھر وہ جمعرات والے دن 2 بجے دسترخوان شروع ہوتا ہے، 2:20 صرف 20 ہر جمعرات مہینے میں 4 مرتبہ، اور صرف 20 منٹ کے لیے ہوتا ہے تاکہ کسی کا ٹائم جو ہے وہ اپنے کام سے، کیونکہ رزق حلال بھی ہے، عبادت ہے، وہ ایسا نہیں ہو کہ ڈسٹرب ہو اپنے ٹائم سے کام چھوڑ کے زیادہ ٹائم. اور اس چیز کا سب کو رواج کا پتہ ہے، وہ اپنے 20 منٹ ہر بندے کے لیے ایزی ہوتے ہیں نکالنے. اصل اس کے لیے مقصد یہ ہوتا ہے ذکر اللہ ہوتا ہے، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نعت پڑھی جاتی ہے، ساتھ ہی کہتے ہیں جی درود و سلام، اور ساتھ میں وہ لنگر جو تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تقریباً درجنوں لوگ ہوتے ہیں جو الحمدللہ ہر جمعرات وہاں پہ شرکت کرتے ہیں. اچھا، تو ایک مجھے بتائیں کہ ہر جگہ پہ نیگیٹو بھی کام ہوتے ہیں، پازیٹیو بھی ہوتے ہیں کام، تو آپ بتا دیں کہ کون سا کام ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ہونا چاہیے، ہو نہیں رہا آپ کی جو ریک سٹی میں ہے. دیکھیں نیگیٹو یا پازیٹیو یہ ایک فٹ بال کی مانند ہے، جو آپ دیوار کی طرف پھینکو گے وہ واپس آئے گا، اسی سپیڈ کے ساتھ آئے گا. تو جو ریک سٹی کے اندر ترقیاتی پروجیکٹ ہو چکے ہیں وہ ہماری سوچ سے بھی ماشاءاللہ باہر ہیں. جو اس وقت لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ مطمئن ہیں اور ہم ان کے ساتھ مطمئن ہیں. ابھی جو پروجیکٹ ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک لمبی لسٹ ہے، جو الحمدللہ پروجیکٹ ہو گئے، میگا پروجیکٹ جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جو ابھی ہونے جا رہے ہیں جو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہونا چاہیے. جی، جس میں پلازے کا رنگ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ بہت بڑا میگا پروجیکٹ تھا. اور اس طرح CCTV کیمراز کے ساتھ پورے جو ہے سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی کے جو کیمراز آتے ہیں وہ ایک اپنا کمپنی کی طرف سے یا ایک ویژن کی طرف سے لگوائے ہیں. اس طرح ہی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہوتی ہے. ابھی الیکٹرک سپلائی جو ہے یہ اتنا میگا پروجیکٹ ہے الیکٹرک سپلائی کے حوالے سے. وہ تقریباً ہمارے ساتھ 20 جنوری تقریباً 2 مہینے پہلے جو چیف وابڈا ہیں انہوں نے، ہمارے واجب القدر ہیں، انہوں نے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ہمارے ساتھ پرومس کیا تھا 2 ہفتے میں وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن تعاون سب کر رہے ہیں، ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا. ہمیں امید ہے، آج بھی میری چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں میری اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی، وہاں پر بھی میں نے میڈیا کے اوپر یہ بات کی ہے، اور وہ تعاون کر رہے ہیں وابڈا والے ہمارے ساتھ. وہ بھی مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، کیونکہ الیکٹرکسٹی جو سیف ریکسٹی کا ہم نے نعرہ لگایا ہے اس کے اندر جب تک الیکٹرک کی جو اس وقت خطرناک ماحول میں تاریں لٹک رہی ہیں خطرناک ہے، بالکل ایسے، اور میٹر کے اوپر میٹر لگا ہوا ہے،
وہ لوگ یہاں سے مووی اور تصویر بنا کر پوری دنیا میں ایز اے جوک ہنسی مذاق کے لیے سینڈ کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جنہیں اپنی زندگیاں عزیز نہیں ہیں؟ بیسکلی ٹائم بم بھی ہے ادھر لگے ہوئے. سر جی وہ کسی بھی ٹائم نوز باللہ کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں. تو جو وابڈہ کام ہے انہیں چاہیے کہ وہ اس کا فی الفور نوٹس لے کے اس مسئلے کا حل کریں اور اس کے ساتھ میں وہ حل کر بھی رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا تو غلام حسین بھائی آخر میں ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو یہ ہمارے سبسکرائبر ہیں، ہمارے بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو یہ پروگرام دیکھتے ہیں، تو ان کو آپ بتائیں کہ سیفٹی کے کیا انتظامات کریں تو وہ سیف رہ سکتے ہیں. اور آپ یہ بھی بتائیں کہ جو اب نئی یہ دوبارہ لہر آئی ہے تو آپ نے مارکیٹ میں کیا اقدامات کیے ہیں؟ جی جو تو ریک سٹی کمپیوٹر آئی ٹی پلازا ہے اس میں ہم نے کیا یہ ہے کہ سینیٹائزر گیٹ ہے. پہلے سینیٹائز ہوتا ہے بندہ، نو ماسک نو انٹری. کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی ہو، چاہے کوئی آپ بھی ہو، چاہے میں بھی ہوں، کوئی بھی ہے اس کی کمی کوتاہی برداشت یہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ لیکن پابندی آپ پہ بھی ہے وہ جی سب کے اوپر ہے، سب کے ٹھیک ہے، اوپر اچھی قانون بات ہے، یکساں ہے سب کے اچھی لیے. بات ہے. اگر وہ بندہ اندر آ جاتا ہے پلازے کے تو جو جتنی شاپس ہیں روزانہ کی بنیاد پہ 2 سے 3 بار انہوں نے چیک کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سینیٹائزر رکھا ہوا ہے، وہ ہاتھ سینیٹائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرے تو خیال کے مطابق وہ اگر آپ نے بندے ہائر کیے ہوئے ہیں. جی ہاں جی ہم نے سیکیورٹی جو ہے وہ معمول کی جو تھی اس سے زیادہ بڑھا دی ہوئی ہے، سیکیورٹی گارڈ بڑھا دی ہوئے ہیں. ایک لڑکا رکھا ہوا ہے سیٹی والا، وہ سیٹی بجاتا ہے کہ بھائی اپنا دھیان کرو. میں سمجھ ٹھیک ہے. اور جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ بات ہے، آپ کے توسط سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے اندر برداشت لے کر آنی ہے. جب ہمارے اندر افراتفری اور جو تیزی ہے، جیسے ہم چوک اشارے روڈ کے اوپر دیکھتے ہیں کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے، وہ چیزیں نہیں ہوں گی. جب تو اطمینان ہوگا، اطمینان اور سکون بھی ہم پر لازم ہے. جب ہم اپنے آپ کو اپنے جو ہمارے اندر بلڈ گردش کر رہا ہے اس کو سکون اور امن کے ساتھ لے کر چلیں گے تو سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اپنے گھروں میں اپنے جس جگہ پہ جائے صفائی نصف ایمان ہے. یہ 50 نمبروں کا سوال ہے، صفائی نصف ایمان ہے. ہم کہتے ہیں کسی کا پہنچا جو نیچے ہے اوپر ہے، کسی نے بازو ایسے نہیں کیا، ایسے نماز نہیں ہوئی، یہ بہت باریکی والی باتیں ہیں. ان سب کو چھوڑتے ہوئے ان سب چیزوں کو آپ صرف اور صرف 50 نمبر اس چیز کے پیپر میں حاصل کریں. جب صفائی ہوگی، صفائی میں خدائی ہے، تو آپ کے لیے سب چیزیں جو بہتر اور آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اس کے ساتھ میں جو بھی ممکن ہو، جدھر تک ممکن ہو، یہ جو ماسک ہے نا، یہ تو ایک تو اللہ پاک کی ذات آپ کو ہم سب کو کرونا سے محفوظ رکھے. یہ آپ دیکھیں جو مٹی ڈسٹ کچھ بھی ہے آپ اس سے تو کم از کم محفوظ رہتے ہیں. اس کے ساتھ یہ چیزیں ہیں. اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہمیشہ فائدے کا سوچیں، ہمیشہ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں. کیونکہ آپ کی ایک جو سوچ مثبت ہوگی تو اس سے درجنوں کی جو سوچ ہوگی مثبت ہوگی. بڑے بڑے بلڈنگ امپائرز کھڑے ہوں گے پوری دنیا کے اندر. آپ دیکھتے جائیں کہ ایک سوچ کے ساتھ کتنا کچھ جڑا ہوتا ہے، صرف ایک سوچ کے ساتھ. آپ نے اگر کسی کے خدا را چیچی کے اندر یہ جو ہم انگلی چھوٹی انگلی بولتے ہیں اس کے اوپر کوئی چوٹ لگی ہے تو آپ اس کو اس طرح بریف کریں کہ بھائی آپ کی آنکھیں، پاؤں، آپ سارے کے سارے سر، ہر چیز سلامت ہے یار، کوئی بات نہیں، یہ چھوٹی سی چوٹ ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑا آپ کا، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. اسے بالکل ایسے نہ کہیں، ٹریٹ ایسے نہ کریں او یار یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہونی، یہ کیا ہو گیا. آپ نے مثبت جو پہلو ہے، پازیٹیو چیزیں ہیں، وہ آگے لے کر آنی ہے معاشرے کے اندر. اپنی سوچ کو مثبت کرنا ہے. جو نیگیٹیوٹی ہے، جو غصہ ہے، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، تقریباً 3 سال سے ہم پریکٹس کر رہے ہیں لو اینڈ رسپیکٹ کی. ہم نے عزت اور محبت کرنی ہے اور پوری دنیا سے نفرت کو ختم کرنا ہے. آپ بھی اس میں ہمارا تعاون، ہمارے ساتھ دیں، ہم بھی آپ کے لیے نفرت کو ہم نے ختم کرنا ہے. یہ میرا پیغام ہے. اچھا تو ناظرین، آپ نے یہ پروگرام دیکھا اور آپ نے یہ زیادہ سے زیادہ کمنٹس کر کے ہم کو بتانا ہے کہ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا. باقی آپ کو پتا ہم کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی درپیش جو کوئی غریب عوام ہے یا کوئی بھی جیسے سیکورٹی گارڈ ہے، یہ مسئلہ ہم نے غلام حسین بھائی کو بتایا ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے 100% ہے کہ یہ اس مسئلے پہ کچھ نہ کچھ کریں گے ضرور ان کے لیے.
تو باقی انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.